العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام سے ہم نے اطاعت اور اتباع کے موضوع پر کلام شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو دونوں کا فرق بتایا تھا کہ اگر شریعت قرآن یا حدیث ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے ہم کوئی عمل اختیار کریں تو اس کو اطاعت کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں حکم نہیں ہے، کسی چیز کا اچھائی کا بیان ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا لیکن اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ اس میں کوئی سختی ہے، نہ اس کام کو سرکار نے ہمیشہ کرتے رہے، کبھی کبھار کیا ہے، یا کسی کام کو دیکھ کے آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرما دیا لیکن حکم نہیں ہے، اب ہم اس کو اختیار کر لیں تو یہ اتباع ہے۔ حکم کے جواب میں اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں حکم نہیں ہوتا صرف ہم کسی چیز کو دیکھ کر اچھا سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت واجب ہوتی ہے لیکن اتباع واجب نہیں ہے، کر لیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں 4 قسم کے گروہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک ایسا گروہ ہوگا جو اطاعت بھی کرے گا، اتباع بھی کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت میں اس کو پتہ ہو کہ مجھے کس کس چیز کو کرنا ہے، کس کس چیز کا حکم ہے، کس کس چیز سے منع کیا گیا ہے، تبھی وہ جس کا کرنے کا حکم اسے کرے گا، جس سے منع کیا گیا اس سے رکے گا، یہ اطاعت ہو گئی۔ اور پھر وہ سرکار کی سیرت کا مطالعہ، قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے کون کون سی چیز کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، علماء فقہاء، ان کے عادات و اطوار، ان کے معمولات کو دیکھ کر انسان ان میں سے اچھی اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کی اتباع کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اطاعت اور اتباع دونوں کرتے ہیں، یہ کامل ترین ہوتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس بدترین درجے میں وہ مسلمان ہوگا جو نہ اطاعت کرے گا نہ اتباع کرے گا، کہ نہ وہ کوئی حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو معلوم بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ظاہری حلیہ دیکھ لیجئے، ان کی عادات و اطوار دیکھ لیں، سب کے سب کافروں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح غلط قسم کے لوگوں کی عادات و اطوار اختیار کریں گے، ان میں کوئی اچھائی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ بات کریں گے تو گالی بکیں گے، سوچیں گے تو گندا سوچیں گے، بولیں گے تو خراب قسم کا بولیں گے، سنیں گے تو خراب قسم کا سنیں گے، اور سارا دن ساری رات صرف دنیا کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، کوئی اچھی عادت ان میں نظر نہیں آئے گی۔ کہیں کوئی بھولی بھٹکی چیز نظر آئی تو اس میں دوام اور استمرار نہیں، کبھی چل رہے ہیں روڈ پہ پتھر پڑا نظر آیا سائیڈ میں ہٹا دیا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں کہلاتی، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ عادت تو وہ جس میں بار بار تکرار ہوتی ہے، بار بار انسان ایک چیز کرتا ہے اتنی دفعہ کہ اس میں تکلف اور تکلیف ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب یہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ اچھائی کی عادت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی جوش ہوتا ہے عارضی، یا بس ایک دم کوئی سوچ آئی اور کوئی اچھا کام کر لیا، باقی ان میں دوام اور استمرار نظر نہیں آتا۔ تو یہ چوتھے درجے کا گروپ جو ہے یہ سب سے بدترین کہلا سکتے ہیں کہ یہ گناہگار بھی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک اسٹیج پر ہیں کہ یہ اس طرح نہ اطاعت ہو نہ اتباع ہو تو ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے بیچ میں جو 2 درجے ہیں، ایک ایسا ہے جو اطاعت کرتا ہے اتباع نہیں، اور ایک ہے جو صرف اتباع کرتا ہے اطاعت نہیں۔ ان میں جو پہلا ہے کہ اطاعت ہے اتباع نہیں، ان میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ حکم پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے اس کو اختیار کر لیں، یہ اس سے ثواب ملے گا، اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی گرفت کے پہلو نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، سرکار نے جو کام عادتاً اختیار فرمائے، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، اسی طرح ہمارے اکابرین کے بہت سارے معمولات آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت سارے ان کے وظائف اذکار الہیہ ہیں، اختیار کریں اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو یہ کوئی حکم تو تھا نہیں کہ اطاعت کا ترک کہلائے، یہ کہیں گے جی اتباع نہیں کی اکابرین کی۔ تو یہ گروہ جو شرعی تقاضا تھا، تقاضا ہوتا ہے اطاعت کا، اتباع کا تقاضا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ گروہ اتنا قابل گرفت نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان اتباع نہیں کرتا تو بعض اوقات اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اتباع انسان اختیار کرتا ہے اطاعت کے ساتھ ساتھ تو جس چیز میں حکم نہیں اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو جس میں حکم موجود ہے اسے کیسے چھوڑے گا؟ اتنی اچھی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔
لیکن جو صرف اطاعت یعنی حکم کے منتظر رہتے ہیں، حکم جانتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اتباع نہیں کرتے، تو چونکہ ترک اتباع کی عادت ہوتی ہے تو یہ عادت منفی اثر مرتب کرتی ہے اور بعض اوقات انسان اطاعت کو کے ترک کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اکابرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتباع کی طرف بھی لایا جائے تاکہ اطاعت بھی پختہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح مضبوط باطن ہے کہ اطاعت کا بھی ترک نہیں کرتا اور اتباع میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا قابل گرفت معاملہ نہیں ہے۔ اصل اطاعت ہے حکم ماننا، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا ہو، چاہے کسی چیز سے رکنے کا ہو۔ اگر وہ پورا 100% آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر بس آخرت میں سرخرو رہیں گے۔ اتباع کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو اس میں اتنے گرفت کے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن جو اس کے بعد ایک درجہ میں نے بتایا کہ اطاعت بالکل نہیں ہے، اتباع کی کوشش ہے، یہ ایک جاہل گروہ ہوتا ہے کہ جو حکم کو پورا نہ کرے اور یہ دیکھے جی کیا پسند کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ماں کہے کہ بیٹا پانی پلا دو تو پانی تو نہ پلائے، پھر کہے یار ماں کو حلوہ بڑا پسند ہے تو جا کے بازار سے حلوہ لا کر دے دے۔ تو ماں نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو پورا نہیں کر رہے اور صرف پسند ناپسند کا خیال کر رہے ہیں۔ یار امی کو پسند نہیں ہے کہ میں جوتی یہاں اتاروں، وہاں اتارنی چاہیے، وہاں جا کے اتار دی، چلیں یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن جب ماں نے کوئی حکم دیا حکم پورا نہیں کر رہے، تو پھر یہ صرف ماں کی پسند کا خیال کر لینے سے کیا وہ بیٹا فرما بردار کہلائے گا؟ کیا وہ ماں باپ کا منظور نظر ہو جائے گا؟ کیا عام طور پہ دیکھنے والا اس چیز کو مستحسن قرار دے گا، اچھا قرار دے گا کہ بھئی تم پسند ناپسند کا خیال کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے؟ لیکن جب ماں باپ صراحتاً حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، وہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس سے ملو، اس سے نہ ملو، اس میں کوئی بات نہیں مانتا، وہ حکم نہیں مانتا ہے، تو بتائیے پھر اس اتباع کرنے کا کیا فائدہ اس کا؟ اسی طریقے سے شرعی معاملات ہیں، اور یہ بعض صوفیہ ایسے ہوتے ہیں، جاہل قسم کے جو پیر حضرات ہوتے ہیں کہ یہ مستحبات پر تو بڑے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوئی شرعی حکم بیان کیا جائے اس پر بالکل عمل نہیں ہے۔ انہی کے اتباع میں پھر بہت سارے نیچے والے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہی ہیں جو آج کل اتباع کے پیچھے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اطاعت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ وہ نہ فرض پورے کر رہے ہیں نہ واجب پورے کرتے ہیں، ان میں کوتاہیاں ہیں، سنت موقدہ ترک ہوتی ہیں، ہاں سنت غیر موقدہ اور مستحبات کا بڑا التزام کیا جاتا ہے۔ یہ عوامی میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، خواص تو الحمدللہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، تو عوام میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے آج اب ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اتباع اور اطاعت۔ اس کے بارے میں اولاً تو کچھ احکام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اطاعت کا کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ گویا کہ نفس اطاعت بھی اطاعت کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی حکم اطاعت کہتا ہے کہ اطاعت کرو، اگر نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 132 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خطاب یقینی سی بات ہے لوگوں سے ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ویسے تو اگر لعلہ کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنے گا شاید تم پر رحم کیا جائے، لیکن جب یہ لعلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آئے تو خصوصی طور پہ اللہ کے کلام میں آئے تو شاید کا معنی ہوتا ہے ہمارے ہاں جو اس کا استعمال ہے وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہوتا، ایک امید ہوتی شاید وہ آ جائے، شاید وہ کھا چکا ہو، جہاں یقین نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی بات کے سلسلے میں مطلب کوئی تذبذب ہو یا اس کے اوپر کوئی چیز مخفی رہ جاتی ہو، بعد میں منکشف ہوتی ہو، جسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کھا لیا، شاید کھا لیا ہوگا، پھر ہم جا کے پوچھیں میں کھا لیا تھا، اس نے کہا ہاں کھا لیا تھا، ہم کہا ہاں ٹھیک ہے میں یہ سوچ رہا تھا۔ تو ایسا اللہ کے لیے تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے شاید تم پر رحم کیا جائے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا پھر اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لعلہ کا لفظ آ جائے تو ترجمہ پھر غیر یقینی کیفیات والا نہیں کرتے ہیں بلکہ یقین والا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کا ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے، نہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا مستحق ہونا ہے تو پھر ہمیں اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہوگی اور
رسول کی بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 59، اس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکم والے ہیں۔ تو پہلے اتنے حصے کی وضاحت دیکھ لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ ویسے تو قرآن کے احکام کے مخاطب انسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں سے خطاب فرمایا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو پہلے حکم والے کون ہیں؟ اولی الامر منکم۔ اس کے بارے میں اکثر فقہا کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور ان کی جو تمہارے درمیان علماء موجود ہیں ان کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا پیغام تم تک پہنچانے والے ہیں۔ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا، جو عام آدمی بھی قرآن اور حدیث میں پڑھ سکتا ہے، تو یہ یعنی جان سکتا ہے اس کو، اور علماء اس کو پھر آگے بس پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں براہ راست موجود نہیں ہوتے اور اجتہاد کا تقاضا کرتے ہیں، جس سے نئے نئے دور کے نئے نئے تقاضے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا آج کل مسئلہ دیکھیں، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے زنا کا ثبوت ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ماہر فلکیات یا چاند کا حساب و کتاب کر کے اس پر روزوں کی ابتدا یا عید یا بقرہ عید کا اعلان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں پہلے دور میں جدید آلات نہیں تھے، اب ہیں۔ اب ان سے متعلق جتنے پھر چیزیں ہیں ان کے احکامات علماء مرتب کرتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ احکام پچھلے دور میں تھے، لیکن پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے، اور لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعتیں اور کیفیات کے اعتبار سے علماء احکام کو تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے مشہور واقعہ، مشہور بات سنی ہوئی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، کیونکہ نیا نیا اسلام کا معاملہ تھا، سرکار تبلیغ فرماتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ عورتیں سیکھیں، جماعت میں سے نماز پڑھیں، پھر سرکار کچھ نہ کچھ بات بیان کریں تو عورتیں بھی اس کو سنیں اور عورتوں تک براہ راست وہ بات پہنچے۔ لیکن جب دور فاروقی آیا تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ اب دیکھیں پہلے حکم موجود ہے لیکن ایک نیا حکم دے دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا کہ ہمیں روک دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اس حکم کی اور فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود ہوتے اور آج کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے کہ جس انداز سے زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں، تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جو اولی الامر منکم جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو تم میں حکم والے ان کی اتباع کرو، تو یہ حکم جب اللہ نے دے دیا تو لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر علماء اپنے اجتہاد سے اور اپنی وسعت علمی سے اور قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کسی سابقہ حکم میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنا لوگوں پر واجب ہے، اس لیے کہ اولی الامر منکم کی اطاعت کرنا بھی اللہ نے اس میں واجب قرار دے دیا ہے کہ تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لہٰذا مثال کے طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نقاب کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ چہرہ کھول کر رکھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بالغ عورت کا پورا جسم سترے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے، یعنی سرکار نے چہرے کی طرف اشارہ فرمایا، ہاتھوں کا پونچھوں تک اور ٹخنوں کے نیچے تک پیر جو ہیں وہ سرکار نے مستثنی قرار دیے ہیں پردے سے۔ تو یہ ایک حکم موجود ہے، یقیناً ہے، لیکن جب علماء متاخرین نے تغیر زمانہ دیکھا، کیونکہ اب ذرا اس کو دیکھیں سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کے جسم پر توجہ کی جاتی تھی، چہرے پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو فحش قسم کے اشعار جو لکھے جاتے تھے تو وہ زیادہ تر جو ہیں عورتوں کے جسمانی اوصاف کو ذکر کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر لوگوں کی توجہ تھی اور اس سے گناہ کی طرف انسان جا سکتا تھا، سختی سے اس سے منع فرمایا کہ نگاہ نہ کرو عورت کے اوپر،
اور چہرے کو کھولنے کا حکم دے دیا کیونکہ چہرے پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے چہرہ دیکھا جاتا ہے، پھر جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے علماء متاخرین نے، بعد والوں نے نقاب کا حکم دے دیا۔ تو اس پر میں انشاءاللہ کلام کروں گا، وقت مختصر ہے، میں ابھی بول نہیں سکتا ہوں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر ہم کلام کا آغاز کریں گے اور یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ اولی الامر منکم کی اطاعت کس طرح لازم ہوتی ہے اور کیوں لازم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد